السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا سنت اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ مختلف غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز ادا تو کرتے ہیں لیکن لا علمی میں چند ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن سے پرہیز ضروری ہے۔ تہجد کی نماز کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ کیا اس میں سورہ اخلاص کو خاص تعداد مثلا 8، 6، 4 یا 2 بار میں پڑھنا ضروری ہے؟ کیا تہجد میں سورہ اخلاص کے علاوہ دیگر سورتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ کیا تہجد کے لیے پہلے سونا شرط ہے یا بغیر سوئے بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تہجد کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے اور اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی کل کتنی رکعتیں پڑھنا مسنون اور افضل ہے؟ ان تمام اہم سوالات کے جوابات اور تفصیلی معلومات آج کی اس تحریر میں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، اس لیے اسے شروع سے آخر تک توجہ سے پڑھیے تاکہ آپ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ تہجد کی اہمیت اور فضیلت۔ تہجد اللہ رب العالمین کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور نوافل میں اس کا مقام سب سے بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تہجد کا ذکر نہایت شان سے فرمایا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ: اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل مزید عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جیسے فرض روزوں کے بعد محرم الحرام کا روزہ سب سے افضل نفل روزہ ہے، اسی طرح فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز تمام نفل نمازوں میں سب سے افضل ہے۔ تہجد کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اعلان فرمایا جاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخشے دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار یا بیمار جو شفا مانگے اور میں اس کی تکلیف دور کر دوں۔ تہجد کی نماز کی نیت کا طریقہ۔ نیت کا اصل تعلق انسان کے دل کے پختہ ارادے سے ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں شامل ہے اور نہ ہی واجبات میں۔ اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے، لیکن اگر نہ بھی کہیں اور دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز تہجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قبلہ رخ ہو کر پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو آپ کی نیت مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ جب تک مخصوص عربی یا اردو الفاظ زبان سے ادا نہ کیے جائیں نیت نہیں ہوتی۔ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اس مسئلے پر علماء کرام کے نقطۂ نظر کا خلاصہ یہ ہے، افضل طریقہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کرنا ہی اصل سنت اور افضل طریقہ ہے۔ لفظ تہجد کے لغوی معنی بھی نیند چھوڑ کر اٹھنے کے ہیں۔ غیر سوئے پڑھنا۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے سو نہ سکے اور عشاء کے بعد رات کے حصے میں تہجد پڑھ لے تو اسے بھی تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے پہلے حصے میں، کبھی درمیان میں اور کبھی آخری حصے میں نفل پڑھا کرتے تھے، لہذا سونا افضل ہے۔
لیکن نماز کے درست ہونے کے لیے لازمی شرط نہیں ہے۔ تہجد کا وقت اور سب سے افضل وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کا وقت طلوع فجر کا وقت شروع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ سحری کا وقت تہجد کے لیے سب سے بہترین اور افضل ترین وقت ہے۔ تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ تہجد کی نماز آپ اپنی توفیق اور وقت کے مطابق ادا کر سکتے ہیں۔ کم از کم 2 رکعت معمول اور سنت نبوی 4، 6، 8 یا 12 رکعت، آپ کے پاس جتنا وقت ہو آپ 2 رکعت کی نیت کر کے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہو تو صرف 2 رکعتیں پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ سورہ اخلاص اور دیگر سورتوں کی تعداد کا سچ، عوام میں یہ غلط فہمی عام ہے کہ تہجد کی پہلی رکعت میں 8 بار، دوسری میں 7 بار اور اسی طرح گھٹاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھنا ضروری ہے۔ یہ محض لوگوں کے خود سے بنائے ہوئے یا مستحب بتائے گئے طریقے ہیں۔ شریعت میں ایسا کوئی پابندی والا حکم نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد صرف ایک بار بھی سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو نماز مکمل اور درست ہوگی۔ آپ سورۃ الاخلاص کے علاوہ قرآن مجید کی کوئی بھی دوسری سورت مثلا سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الکافرون وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تہجد ادا کرتے وقت ایک بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ لوگ بالکل خاموش ہو کر بغیر ہونٹ ہلائے دل ہی دل میں قرأت کرتے ہیں۔ حکم یاد رکھیے، چاہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا ہو، سورۃ الفاتحہ ہو یا دیگر اذکار، ان کا زبان سے ادا ہونا اور ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے۔ آواز کی حد اتنی ہونی چاہیے کہ اگر پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی اپنی آواز آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ سکے۔ اگر بالکل زبان اور ہونٹ ہلائے بغیر صرف دل میں سوچا جائے تو فقہا کے نزدیک نماز ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے اس غلطی کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ خلاصہ اور طریقہ کار: دل میں پاکیزہ ارادہ کے ساتھ تہجد کی نیت کیجیے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ ثنا، تعوذ، تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ اور اپنی پسندی کی کوئی بھی سورت پڑھیے۔ عام نمازوں کی طرح رکوع اور سجدے ادا کیجیے۔ 2 رکعت کر کے جتنی توفیق ہو نماز مکمل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے خاص بندوں میں شمار فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو اسے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور خیر کے اس پیغام کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔